إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات پچھلی مرتبہ سورہ حدید کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں اور اس سورہ مبارکہ کا تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کی عظیم ترین اور جامع ترین صورت ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس صورت کے ساتھ اپنی ایک گہری مناسبت کی بنیاد پر عموماً کہا کرتے تھے۔ یہ بھی صرف ایک یادش بخیر کی سی بات ہے کہ اسی آڈیٹوریم میں اس سورہ حدید کا درس والد محترم نے 18 گھنٹوں میں مکمل کیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں ریکارڈنگ جو تھی وہ میرے ذمہ ہوا کرتی تھی، اور وہ VHS کی جو ریکارڈنگ ہوتی تھی جسے ویڈیو کیسٹس کہتے ہیں، تو ایک کیسٹ میں 3 گھنٹے ریکارڈ ہوتے تھے اور 6 کیسٹس جو ہیں اس میں صرف ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ درس ہفتہ وار تھا تو لہٰذا ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ اس میں تکرار بھی ہوتی تھی، کچھ اعادہ بھی ہوتا تھا، لیکن یہ کہ کھل کر گفتگو کی تھی والد محترم نے اس موضوع پر سورہ حدید کے اوپر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک کتاب، بلکہ کتابچہ نہیں، کتاب ہے غالباً 250-300 صفحات پر مشتمل، جس کا اصل موضوع یہی سورہ مبارکہ ہے، جس کا تفصیلی بیان ہے اس میں۔
تو جو حضرات بھی ہمارے اس سلسلہ درس میں شریک ہیں ان سے میں خاص طور پر درخواست کروں گا، اس لیے کہ بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کے کان سے ہو کر آپ کے ذہن تک تو پہنچی لیکن پھر اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سورہ حدید کی اگر وہ بک آپ کے پاس موجود ہوگی تو انشاءاللہ وہ تر و تازہ رہیں گی وہ باتیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سے مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چند باتیں جو میں کہہ چکا ہوں، اگرچہ اس کا اعادہ اس معنی میں تو ممکن نہیں ہے کہ تفصیلاً بیان کروں، لیکن یہ کہ مدنی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، یہ 10 مدنی صورتوں کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ جس طرح گلدستے میں عام طور پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ بالکل مرکز میں، بالکل سینٹر میں کوئی بڑے خوبصورت 1 یا 2 پھول ہوتے ہیں، اسی طرح اس 10 صورتوں کے بالکل سینٹر میں سورہ صف اور سورہ جمعہ موجود ہے، جو واقعتاً بہت ہی خوبصورت اور حسین پھولوں کی شکل میں ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ منتخب نصاب جو والد محترم نے مرتب کیا تھا، اور اس کو مرتب کرنا اس اعتبار سے کہ ہم مسلمان جنہیں اسلام گھر بیٹھے حاصل ہو گیا، مسلمان گھرانے میں ہماری ولادت ہو گئی، مسلمان ہوئے، تو دینی ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرنا یہ اصل ہدف تھا اس منتخب نصاب کا۔ تو ان 10 صورتوں میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جو منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ اس سے بھی گویا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان 10 صورتوں کی جامعیت کا کہ اس میں سے 5 وہ ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے منتخب کی تھی اس منتخب نصاب کی تشکیل کرتے ہوئے، کہ جو مسلمانوں کے سامنے ان کی دینی ذمہ داریاں گویا کہ واضح کرتا تھا۔ ان 10 میں سے 5 صورتوں کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا۔ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں 2 صورتیں وہ ہیں کہ جو مضارع کے صیغے میں ہیں، 3 صورتیں وہ ہیں جو ماضی کے صیغے میں ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جہاں تک تسبیح کا معاملہ ہے تو زمانی اعتبار سے زمانہ اصل میں 3 ہی حالتوں پر ہے، یا ماضی ہے، یا حال ہے، یا مستقبل ہے۔ حال اور مستقبل دونوں مل کر جو ہے وہ عربی زبان میں مضارع کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو عربی میں ماضی یا مضارع، تو گویا کہ ماضی کا بھی اس میں بیان ہو گیا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو شے بھی اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، مکانی اعتبار سے بھی اس کا احاطہ ہو گیا، اس کائنات سے باہر تو کچھ نہیں نا، تو اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کس قدر وسیع و عریض یہ کائنات ہے، لیکن جو بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ ان صورتوں میں جھنجھوڑنے کا انداز ہے، مسلمانوں کو متنبہ کرنے کا انداز ہے، مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور دین کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتے، تمہارے قول و فعل میں تضاد پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ ما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر؟ اور اسی طرح جو دعوت دی گئی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس اللہ کو تم اپنا رب مانتے ہو اس پر ایمان کے تقاضوں کو ادا کرو، اور پھر جس شے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا اس میں صرف کرو اس دین کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے۔ اب یہ تقاضے مسلمانوں سے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو ایمانی جذبات جو اصلاً درکار تھے ان میں کسی درجے میں کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن یہ کمی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی مدینہ کے رہنے والے حضور پر ایمان لا رہے تھے جو بعد میں منافقین میں شامل ہوئے، تو نفاق ہی تو وہ شے ہے نا جو انسان میں سے ایمان کے ان جذبات کو کم کرتا ہے۔ دنیا کی محبت ہے، یہاں کی رنگینیوں کے انسان جو ہے اس سے جو ہے بالکل متحیر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے زیر اثر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دینی تقاضے جو انسان کی نگاہوں سے اجھل ہونے لگتے ہیں، مدھم پڑنے لگتے ہیں۔ تو جھنجھوڑنے کا انداز آپ کو ان صورتوں کے اندر بہت مناسب نظر آئے گا۔ یہود و نصارہ کا تذکرہ کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں، یہود و نصارہ اہل کتاب، ان کے حالات پر بھی غور کرو، وہ کن کن پستیوں کا، کن کن ضلالتوں کے اندر، کن کن گمراہیوں کے اندر مبتلا ہوئیں، تو پیشگی متنبہ کر دیا گیا کہ اے مسلمانوں تمہارا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے، گویا کہ آئینہ رکھ دیا گیا تم سے جو پہلے سابق اقوام تھی، خواہ وہ یہود تھے یا نصارہ تھے، جو حامل کتاب بھی تھے اور حامل شریعت بھی تھے۔ پھر آخری بات جو جس پر ہماری گفتگو پچھلی مرتبہ ختم ہوئی تھی وہ اس سورہ مبارکہ کے جو تجزیہ میں نے کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ انشاءاللہ
اب جیسے جیسے ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ ساتھ میں آتی رہیں گی، اگرچہ اس کا اختصار کے ساتھ جسے آپ کہتے ہیں کہ طائرانہ نظر جو ہے ہم نے پچھلی مرتبہ ڈال لی تھی۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، دیکھیے یہاں والارض کے الفاظ ہیں، اور سورہ صف میں وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس زمین و آسمان، اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے جب سے اللہ نے اس کائنات کو قائم کیا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ماضی کا صیغہ ہے، لہٰذا این دم تک، اور آگے مضارع میں جو ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس میں تمام زمانے کا جو ہے وہ احاطہ ہو گیا کہ حال بھی اور مستقبل ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے، کمال حکمت والا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح کے معنی اصل میں اللہ کو اس کے مقام بلند پر قائم رکھنا، کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کوتاہی، کوئی کمی اگر کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ آپ نے منسوب کر دی تو یہ بات وہ ہوگی جو تسبیح کے بالکل خلاف ہے۔ عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، معاذ اللہ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی تھی جس سے آپ نے یہ کلمات ادا کرنے کے بعد اسے پاک کر دیا، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے۔ اور جملہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہیں۔ یہاں خاص طور پر اگر میں ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے اعتبار سے معرفت خداوندی، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کیا احساسات رکھتا ہے، کیا معرفت اسے حاصل ہے، تو یہ مقام جو ہے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ وہ مضمون جو ہے وہ بھی بیان ہو جائے گا۔ پھر ایک تسبیح قولی ہے، سبحان اللہ کہنا، سبحان ربی العظیم ہم کہتے ہیں تسبیح ہے۔ جب بھی ہم اپنے رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی طرح وہ دو کلمات جن کے بارے میں حضور نے فرمائے وہ تو اب ہمیں یاد ہو جانے چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ دو کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور نامہ اعمال میں بہت وزن دار ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح حضور نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ وتملؤ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبحان اللہ نصف میزان ہے، اور الحمدللہ کا کلمہ جو ہے وہ تو گویا کہ اس پوری کائنات کو اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ دو کلمات جو ہیں جسے ہم تسبیح کہتے ہیں، تمحید کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ وہ ہیں کہ جو ہماری زبان کے اوپر، ہماری زبان اس سے تر رہنی چاہیے۔ اور ایک تسبیح حالی بھی ہے۔ تسبیح قولی تو قول کی حد تک ہے، لیکن کوئی شے اور اس کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کا مدح کر رہی ہے، تعریف کر رہی ہے کہ میرا خالق وہ ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص یا کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور جملہ صفات اس میں موجود ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے جو بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سورج جو ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے نا۔ قرآن میں جو کہا گیا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ القوی ہے، اس کی طاقت کا تو اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ذات جس نے زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے کو تخلیق فرمایا اور اس میں اتنی حدت بھر دی ہے کہ وہ کروڑوں ڈگری سیلسیس جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہے، اور جو لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے، آخر کسی ہستی کا کمال ہے یا نہیں؟ تو جس نے سورج کی تخلیق کی ہے، اس کائنات میں سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے کرے موجود ہیں، جس نے اس کی تخلیق کی ہے، اس کے آپ گویا کہ کمال فن اور کمال قدرت اور کمال تخلیق کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ تسبیح حالی کوئی شے اپنے وجود سے اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کی مدح کر رہی ہو، تعریف کر رہی ہو۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، درخت کا ایک ایک پتا جو ہے وہ اپنی موجودگی سے گواہی دے رہا ہے کہ اس پتے کا پیدا کرنے والا جو خالق ہے اس کی خلاقیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے اس پتے کے اندر جو فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور مونو آکسائڈ کو جذب کرتی ہے اور آکسیجن لبریٹ کرتی ہے جو ہمارے لیے مبدأ حیات ہے۔
تو برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، یہ جو درختوں کے پتے ہیں ذرا تمہارے اندر واقعتاً وہ نظر ہو کہ جو گہرائی تک اتر جائے تو اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی شے کا اپنے وجود سے اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کی مدح کرنا اپنے وجود سے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ایک زبان عطا کی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بلکہ اس سے پہلے کے الفاظ جو ہیں تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے۔ اس زمین و آسمان اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس تسبیح کو سن سکو۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی موجودگی جو ہے اسکرین کے اوپر ظاہر کر دیتی، لیکن آپ اس کو سن نہیں سکتے۔ بہت سی آوازیں ایسی ہیں، خاص فریکوینسی کی حد تک ہمارے کان کا پردہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس فریکوینسی کے اندر اگر ساؤنڈ ویوز اس کے ساتھ ٹکرائیں گی تو وہ اس کو گویا کہ گریسپ کر لے گا، کسی نتیجے تک پہنچا دے گا۔ لیکن اگر فریکوینسی اس سے اوپر نکل گئی، نیچے ہو گئی، تو آپ کے کان جو اسے سننے سے آ رہی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے خواہ پرندوں کا چہچہانا ہو، نباتات کو بھی اللہ نے کوئی زبان دی ہوئی ہو، اور اسی طرح حیوانات بھی جو ہے، اگر کوئی جو ہے پرندہ کوک کی آواز لگا رہا ہے، کوئی چہچہا رہا ہے، مور کی اپنی آواز ہے، کسی اور پرندے کی اپنی آواز ہے، حیوانات کی اپنی آوازیں ہیں، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی آواز میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت موجود ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم وہ تسبیح نہ سن سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو۔ تو گویا کہ یہ بھی اس اعتبار سے تسبیح حالی ہی کی بات ہو گئی، اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو اپنے وجود سے اپنے رب اور خالق کی مالک کی مدح نہ کر رہی ہو۔ تو سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، تسبیح کرتی رہی ہے، ماضی کا صیغہ ہے، کر رہی ہے، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، یہاں بھی یہی ترجمہ ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں وهو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ العزیز کے لفظ جو اگر آپ لیں گے، آج کل تو چونکہ ہمارے پاس جو موبائلز ہیں ان کے اندر اپلیکیشنز ایسی موجود ہیں کہ صرف یہ لفظ عزیز یا العزیز آپ اس کے اندر اگر وہ جو ہے ڈیٹا ان کریں گے تو پورے قرآن حکیم میں العزیز کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا۔ اب آپ سکرول کیجئے تو آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ تو آج یہ ایکسرسائز میں نے صبح کی تھی کہ قرآن حکیم میں لفظ عزیز کتنی مرتبہ استعمال ہوا، 84 مرتبہ، 84 ٹائمز یہ لفظ استعمال ہوا، العزیز۔ العزیز کے معنی کیا ہے؟ وہ ذات کہ جس کا اختیار مطلق ہے، جس کا بالا ترین درجہ ہے، زبردست جو ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں، جو بالا دست ہے، جس کا اختیار ہے، جس کی ملکیت ہے، جس کی بادشاہی ہے، لہو ملک السماوات والارض آگے آ جائے گا، کل بادشاہی، اس پوری کائنات کا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تو العزیز کا لفظ قرآن حکیم میں 84 ٹائمز جو ہے وہ ریپیٹ ہوا، اور اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ العزیز الحکیم کا یہ صیغہ قرآن میں 47 مرتبہ مختلف صورتوں میں آیا۔ گویا کہ جہاں اللہ کا اختیار مطلق ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی اس کے پاس ہے، وہ اتھارٹی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہی وہ اتھارٹی استعمال ہوتی ہے کمال حکمت کے ساتھ۔ تو 84 میں سے 47 مرتبہ العزیز کے ساتھ الحکیم آیا۔ اس کے بعد الرحیم کے الفاظ، عزیز الرحیم، 12 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ ریپیٹ ہوا۔ اسی طرح القوی العزیز، عزیز کے ساتھ القوی، انتہائی طاقتور، 7 مرتبہ یہ ریپیٹ ہوا۔ پھر القوی العزیز کے ساتھ العلیم، عزیز العلیم، 6 مرتبہ یہ آیا۔ اسی طرح ایک اور اصطلاح عزیز ذو انتقام، اب یہ لرزہ در کر دینے والی جو ہے آیت ہے، یا آیت کا اختتام ہوتا ہے عام طور پر، کہ وہ بالا دست، وہ اختیار مطلق کا حامل جو انتقام لینے میں بہت زبردست ہے، شدید ذو انتقام، عزیز ذو انتقام، 4 مرتبہ یہ استعمال ہوا۔ پھر یہ کہ عزیز الغفار 3 مرتبہ استعمال ہوا، عزیز الغفور، غفور الرحیم تو قرآن میں میرا خیال ہے 20 مرتبہ آیا، لیکن یہ کہ العزیز الغفور جو ہے یہ قرآن حکیم میں 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ اسی طرح عزیز کے ساتھ الوہاب
کی صفت، الکریم کی صفت، مقتدر کی صفت، یہ ایک ایک مرتبہ قرآن حکیم میں استعمال ہوئی۔ تو گویا کہ عزیز یا العزیز کی اصطلاح قرآن میں استعمال ہوا ہے 87 مرتبہ، اور اس میں سے 47 مرتبہ عزیز الحکیم کے ساتھ۔ اس میں بھی بہت ہی پیارا ایک ربط ہے، گویا کہ بقیہ مقامات پر ہے تو اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق اور اس کے ساتھ ذو انتقام بھی ہے، اور اس کے ساتھ العلیم بھی ہے، الغفار بھی ہے، الرحیم بھی ہے، لیکن الحکیم کی اصطلاح جو ہے وہ 47 مرتبہ استعمال ہوئی۔ اور یہاں دیکھیے، یہاں بھی پھر سورہ جمعہ کے اندر آئی، پھر سورہ صف کے اندر آئی، اور بھی مدنی صورتوں کے اندر یہ اصطلاح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے بادشاہی ہے، اسی کا اختیار ہے زمین و آسمان پر۔ اب یہاں دیکھیے لام جو ہے لہو، اسی کے لیے ہے۔ یہ لام تملیک اگر ہو تو کل اختیار اس کی ملکیت ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کے دن کہا جائے گا آج اختیار کس کے پاس ہے؟ ویسے تو ہر لمحے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قیامت کا دن جو ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کے پاس اختیار ہے، کس کی حکومت ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج تو اختیار اور بادشاہت اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو الواحد ہے، یکتا ہے، القہار ہے۔ تو لہو ملک السماوات والارض، لام جو ہے لام تملیک کے اعتبار سے یہ ہو گیا، اور لام استحقاق بھی ہے۔ بادشاہی اور حکومت اسی کو سزاوار ہے۔ اس کائنات پر تو کنٹرول اللہ کا ہے، انسان کا اپنے اوپر کنٹرول جو اللہ کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی اختیار ہے، لیکن ہمارا اختیار تو اپنے اس جسم پر بھی نہیں۔ نہ ہمارے اختیار سے ہمارا دل دھڑکتا ہے، نہ ہمارے اختیار سے ہمارا عمل تنفس چل رہا ہے، نہ ہمارے اختیار سے ہمارے اس قدر پیچیدہ نظام ہے ہمارے جسم کے۔ یہ نظام جو ہے اسی پر غور کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، کیسے کیسے انزائمز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اور میں سوچ رہا تھا واقعتاً انسان تو وہ جسے آپ کہیے تخلیق ہے اللہ کی، کہ مختلف آپ حیوانات کو دیکھ لیجئے، ان کی خوراک بڑی محدود ہوگی۔ اب شیر جو ہے وہ سبزی یا پتا اس طرح کی کوئی شے کھا ہی نہیں سکتا، وہ کھائے گا تو صرف گوشت خور ہے۔ اسی طرح جو بھی ویجیٹیبل کھانے کھاتے ہیں یا یہ کہ سب چیزیں کھانے والے تو وہ گوشت کے نزدیک نہیں جا سکتے۔ لیکن انسان کا معاملہ دیکھیے، کس کس قسم کی گند بلا جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو ہضم کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے اندر گویا کہ آپ وہ کھانے کی اور اس کو جذب کرنے کی شاید وہ چیزیں موجود ہیں جو بقیہ حیوانات میں حاصل کو موجود نہیں ہیں، انہیں حاصل نہیں ہے۔ تو انسان اس اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کے جو ہے وہ کلائمیکس کے اوپر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کو پھر سب سے خاص طور پر تعقل، غور و فکر، کسی شے کو دیکھ کر کسی نتیجے تک پہنچ جانا، نیکی اور بدی کی تمیز اللہ نے رکھ دی ہے، احساسات رکھ دیے ہیں اللہ نے۔ انسان صرف اپنے لہجے کے جو ہے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اپنا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو انسان کا اختیار اپنی ذات پر بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کے تابع ہے اس کا پورا جسم، اس کی پوری باڈی، اس کے تمام نظام جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اس اعتبار سے تو انتہائی بے اختیار ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، استحقاق بھی اسی کا ہے۔ اس کائنات میں اور خاص طور پر زمین فوکس ہے، ہدف ہے جہاں اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ کہ اپنے آپ کو میری بندگی میں دیں، میری اطاعت فرما برداری اختیار کریں۔ تو انسان خود اپنی ذات پہ اللہ کا حکم نافذ کرے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ زمین اللہ کی ہے، الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی حکم جو ہے وہ بالادست ہونا چاہیے، اللہ ہی کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ وہ خواہ ہمارے کورٹس ہو، ہماری دکانیں ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہماری تجارت ہو، ہماری بزنس ہو، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ بالادست ہونا چاہیے، اسی کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ تو لام یہاں تملیک کے لیے بھی ہے، استحقاق کے لیے بھی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ملکیت ہے، اس کا اختیار ہے اور اسی کو استحقاق ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے اور وہی موت وارد کرے گا۔
ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ لوگ موجود رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں، کہ جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، جسے ہم دہریت کہتے ہیں۔ وہ ہے کیا؟ جو کچھ ہے یہ زمانہ ہے، بس ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، پھر زمانے کے حالات ہیں، کچھ اونچ نیچ ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو ہماری جان لے لیتی ہیں۔ تو جو معاملہ کسی حیوان کا ہوتا ہے وہی ہمارا بھی ہے۔ قرآن حکیم میں 2 سورتوں کے اندر اس چیز کو، اس مقام کو جو ہے واضح کیا گیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 37 فرمایا گیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ قول ہے اصل میں ان لوگوں کا جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں۔ مشرکین کے بارے میں اس بات کو نوٹ کیجئے، وہ اللہ کے قائل تھے لیکن اللہ کے ساتھ بہت سے نائبین انہوں نے بنا دیے تھے۔ یہ دیویاں ہیں، یہ مؤنث ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو بجائے یہ کہ ہم اللہ کو پکاریں، اللہ تو بہت دور ہے، وہ تو شاید ہماری بات سنے گا بھی یہ نہیں سنے گا، ہاں ان فرشتوں کے ذریعے ہم اپنی عرضداشت جو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو انہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے نام پر نظر نرازے جو چڑھاتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ تاکہ یہ ہماری بات جو ہے اللہ تک پہنچا کر ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو گویا کہ ان کا تو یہ تھیسس تھا، یہ فلسفہ تھا۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے وجود کے کسی درجے میں قائل تھے، لیکن عظیم اکثریت ان لوگوں کی رہی ہے جو اللہ کو ماننے کو، تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو 2 مقامات ہیں سورہ جاسیہ اور سورہ مومنون کے، جن میں ان لوگوں کا یہ قول نقل کیا گیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی، ہم خود ہی زندہ ہوتے ہیں، خود ہی ہم پر موت آ جائے گی اور ہمیں کوئی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ڈھکوسلے ہیں، یہ گویا کہ ایسی بات ہے کہ جس پر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور دوسری سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 ہے وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بالکل وہی الفاظ ہیں، وہاں ان ہی الا تھا، یہاں آ گیا وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، نہیں ہے سوائے یہ دنیا کی زندگی، ہم صرف اسی کے قائل ہیں، ہم خود بخود زندہ ہوتے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں۔ یہاں کیا فرمایا گیا یحیی و یمیت، اسی نے تمہیں زندگی عطا کی ہے اور اسی کے زندہ رکھے آج تم زندہ ہو، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہم میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے دل کی حرکت پر ہمیں کنٹرول نہیں ہے، جس وقت اللہ کا حکم ہوگا دل کی جو حرکت کرنا بند کر دے گا، دھڑکنا بند کر دے گا۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا ہمارے جسم کا کوئی اور جو ہے بہت اہم عضو جسے ہم اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، اس میں اچانک جو ہے وہ کوئی، جسے آپ کہیے کہ اس میں خرابی واقع ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے خود بخود نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے وسائل ہیں، اس کے ذریعے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے فسادات پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی ذات کو اس میں سے سرے سے نکال دینا، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہے کہ جو زندگی عطا فرمانے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے، زندہ رکھے ہوئے ہے، اور وہی ہے کہ جو تم پر موت وارد کرے گا، اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر شے کی قدرت رکھتی ہے۔ اب دیکھیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کی معرفت، اس کا ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے حوالے انسان اپنے ذہن میں کوئی تصور قائم کرنا چاہے۔ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں اگرچہ صفات باری تعالیٰ کا بھی بکثرت ذکر ہے، اگلی آیات میں جو 4 آیات آئیں گے اس میں بکثرت اس کا ذکر ہوگا، لیکن یہ کہ اگلی جو آیت آ رہی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے الاول، وہی ہے الآخر، وہی ہے الظاہر، وہی ہے الباطن۔ اب یہاں دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں، اول سے پہلے الف لام، الاول، ہم اپنے ذہن کو کتنا ہی پھیلا لیں، کتنا پیچھے لے جائیں، لاکھوں اربوں کھربوں سال پہلے، لیکن یہ کہ اول کیا تھا ہم اس کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آخر، قرآن حکیم میں ہے نا کہ ہر شے کے جو ہے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو معلوم ہوا کہ الآخر بھی وہی ہے۔ ایک کنٹراسٹ پیدا ہوتا ہے، جنت اور جہنم بھی ابدی ہے، ابدی ہے، ابدی ہے، کتنی ابدی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو معاملہ ہے، جو ہمارے حواس کی ذیل میں نہیں آ سکتی، اس کی گرفت میں نہیں آ سکتی، الاول کا تصور، الآخر کا تصور، الظاہر الباطن۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ڈاکٹر صاحب نے بھی نقل کیا ہے، ان کی تفسیر کے اندر جو ہے تفسیر سورہ حدید، اس میں بھی موجود ہے۔
اعلم ان هذا المقام مقام غمیض عامق عمیق، جان لو کہ یہ مقام جو ہے انتہائی گہرا ہے اور اس تک رسائی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، غامض ہے، انسان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ الاول بھی وہی ہے، الآخر بھی وہی ہے، الظاہر بھی وہی ہے، الباطن بھی وہی ہے۔ الظاہر سے اگر آپ دیکھیں، اتنا ظاہر کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کوئی شے نہیں۔ وہ کس اعتبار سے کہ ہر شے اپنی موجودگی سے اپنے رب اپنے خالق اور مالک کا تعارف کروا رہی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ کتنی قدرت کا حامل ہے، کیسی تخلیقی پاور اس کے اندر موجود ہے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں انسان جو ہے کسی نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول جو منسوب ہے کہ العجز عن درک ذات ادراکو، اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کا عاجز ہو جانا، اس کو قبول کر لینا کہ ہم کوئی تصور اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں کر سکتے، یہی اللہ کی ذات کا ادراک ہے۔ بہت پیارے الفاظ ہیں، اس سے آگے تم بڑھ ہی نہیں سکتے، سوائے گھٹنے ٹیک کر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہم اللہ کی ذات کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے وجود کا کوئی تصور کر سکتے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اس زمین کی طوالت اگرچہ پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کے وزن نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے جہاں کہیں تم موجود ہو اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ کے وجود کا کوئی تصور انسان کر سکتے ہیں؟ یہاں سے 20,000 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی اگر کوئی شخص موجود ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، جو گلوب کا بالکل اپوزٹ ہے، اپوزٹ پول ہے، وہاں بھی اللہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ اگر 3 افراد بھی کہیں کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، 4 افراد گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ چوتھا یا پانچواں اللہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر 3 افراد ہیں تو چوتھی ذات اللہ کی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے وجود کے حوالے سے انسان کا عاجز ہو جانا، اس کی ذات کے وجود کے حوالے سے، یہی کمال معرفت ہے۔ والبحث عن کنہ ذات اشراکو، اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں اگر تم نے جو ہے کوئی کھود کریز شروع کی، کوئی تحقیق شروع کی، تو بالآخر تم شرک کی وادیوں کے اندر بھٹکنے لگو گے۔ اس کے بارے میں تو انسان اس بات کو تسلیم کر لے۔ باقی ایک معاملہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا دیدار بھی کرائیں گے، جسے ہم دیدار رب کہتے ہیں۔ اس دنیا میں تو ممکن نہیں، نہ صرف ممکن نہیں بلکہ اس کا کوئی تصور تک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جنت میں اللہ کا وعدہ ہے وہ متقین کو، جو وہ جن سے اللہ راضی ہے، انہیں اپنی ذات کا دیدار بھی کرائیں گے، دیدار رب کے نام سے جسے کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور بالکل صحیح فرمایا، کہ جنت کی تمام نعمتیں دیدار رب کی جو لذت ہے اس کے سامنے ماند پڑ جائیں گی۔ حالانکہ جنت کی نعمتوں کا ذکر جو قرآن کرتا ہے اور انسان کے اندر جو وہ، جس سے آپ کہیے کہ اگرچہ الفاظ وہی ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جیسے کہ حضور کہہ چکے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، یا کسی کے قلب و ذہن کے اوپر کوئی ادراک تک ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام نعمتوں کا ہیج قرار دیا جانا، نیچے ہو جانا اللہ کی وہ جو لذت ہے، اللہ کی دیدار رب کی جو لذت ہے۔ تو اللہ کی ذات کے معاملے میں تو اس بات کو جو ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ اللہ کی صفات، اس کے حوالے سے ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے صفات کے حوالے سے، جس کا ذکر اگلی آیات کے اندر بھی آ جائے گا۔ یہاں بھی صرف ایک بات میں اور واضح کر لوں کہ جو صفات باری تعالیٰ ہے، الفاظ قرآن حکیم میں وہی استعمال ہوتے ہیں جو ہماری اردو زبان میں ہے۔ اللہ کو علم ہے، مجھے اور آپ کو بھی علم ہے، لیکن کیا اللہ کے علم اور میرے اور آپ کے علم یا انبیاء اور رسول کے علم کو کوئی نسبت ہے اللہ کے علم کے ساتھ؟ وہ العلیم ہے، کتنا کچھ علم ہے، کتنا ڈیٹا ہے اس کے پاس، اس کے علم کی کتنی شانیں ہیں۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون
واللہ علیم بذات الصدور، سورہ تغابن میں آ گیا. اس زمین و آسمان کی کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں. ہر وہ شے جو تم چھپا جاتے ہو یا علل اعلان کرتے ہو، تمہاری ہر حرکت اور وہ عمل جو تم نے لوگوں کی نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہو کر کیے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تھرڈ ڈائمنشن اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں میں جو آرزویں اور تمنائیں اور جو وسوسے ہوتے ہیں اس کا بھی جاننے والا ہے. تو صفت علم کو لے لیجئے. قرآن حکیم کہتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. گویا کہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں انسان یہ تصور کرے کہ اس کی کسی حد کو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ لامحدود ہیں، اس کی ذاتی ہیں، اس کی ذات کی طرح قدیم ہیں. ہر صفت کے ساتھ اگر آپ یہ تین شرائط جو ہے ساتھ لگاتے چلے جائیں گے تو معلوم ہوا کہ اب یہ وہ تصور ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا. اسی طرح قدرت ہے. مجھے بھی قدرت حاصل ہے، میں بھی اپنے اختیار سے کوئی کام کر سکتا ہوں. اگرچہ میں پردے میں آ جاؤں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا اپنا اختیار ہے. جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو میں اپنی مرضی سے اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتا. اور اللہ اگر چاہے گا تو میری زبان کو لاک کر دے گا. کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں کہ وہ شخص کے جو زبان دراز بھی کہہ لیجیے اور سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ فالج کا اٹیک ہوا، معلوم ہوا کہ وہ قوت گویائی سلب ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت، اس کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں. اللہ بھی بصیر ہے، لیکن اس کی بصارت کی کیفیت کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ واللہ بصیر بما تعملون. وہ تو تمہارے ایک ایک عمل کا عینی گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے ایک ایک عمل کو. واللہ خبیر بما تعملون. وہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، اس کو پوری اطلاع ہے، اسے معلوم ہے جو تم کیا کر رہے ہو. تو یہ وہ صفات ہیں کہ جو اگر ہمارے سامنے رہیں تو ہم اللہ کا صفات کا ایک تصور قائم کر سکتے ہیں کہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے. اسی طرح السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے. وہ دلوں کے نکلی ہوئی جو الفاظ اگرچہ زبان پر نہ آئے ہوں، احساسات ہیں، اس کو بھی جاننے والا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا وجود جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ کی ذات وہاں موجود ہوتی ہے. تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی الاول ہے، وہی الآخر ہے، وہی الظاہر ہے، وہی الباطن ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات موجود ہیں. یہ جو مناجات شب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں یہ الفاظ آپ کو ملتے ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر. حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس کی راویہ ہیں. ظاہر ہے کہ جو پرائیویسی، جو تخلیہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل تھا حضور کے ساتھ، اس کا ہم تصور تو نہیں کر سکتے. لیکن وہ فرماتی ہیں کہ حضور کی مناجات شب کے اندر یہ بھی شامل ہوتا تھا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے پروردگار تو الاول ہے اور وہ الاول جس سے پہلے کچھ نہیں تھا. وانت الاخر فلیس بعدک شیء. اور تو الآخر ہے، وہ آخر کے جس کے بعد کچھ نہیں. انسانی عقل تو وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے نا. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ. اور تو الظاہر ہے، اتنا عیا ہے، اتنا ظاہر ہے کہ تجھ سے بڑھ کر ظاہر شے کوئی نہیں. اس کائنات کی ایک ایک شے، ایک ایک درخت کا پتا جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا، اللہ کے وجود کا گواہ ہے. الظاہر اس درجے میں، اور الباطن وہ اتنا مخفی ہے کہ کوئی شے تیرے وجود کو پروف کر ہی نہیں سکتی. عقل اور منطق جو ہے وہ انسان کے بالآخر ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کی جسے آپ کہیے کہ الباطن اتنا مخفی کہ جس سے مخفی شے کوئی نہیں. کوئی آج تک ٹیسٹ ایسا ایجاد نہیں ہو سکا جو اللہ کے وجود کو ثابت کر دے. کوئی لٹمس ٹیسٹ ہو. ہمارے ہاں تو سائنٹیفک جتنے بھی تمام پروسیسز ہوتی ہیں اس کے اندر ویریفیکیشن کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جہاں الظاہر ہے، اتنا عیا ہے کہ اس سے بڑھ کر عیا کوئی شے نہیں. اسی کا بالکل اپوزٹ ہے الباطن، اور اتنا مخفی، اتنا باطن، اتنا پوشیدہ کہ اس سے زیادہ مخفی، باطن اور پوشیدہ شے کوئی نہیں. تو اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء،
وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. وہی چار صفات ذات باری تعالیٰ جو یہاں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب ان الفاظ میں گویا کہ یہ مزید واضح ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہیں ہمیں یاد بھی کرنے چاہیے، اور جس طرح مناجات شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو احادیث میں نقل ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر دیکھیے وہی کل ہے، وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، جس کا تم تصور کرو اس کی قدرت حاصل ہے اسے. اور جو فرمایا گیا سورہ یاسین کے آخر میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی قدرت کی تو وہ شان ہے کہ وہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو وہ صرف لفظ کن کہتا ہے اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. اس کائنات کی تخلیق میں اگلی آیت میں آ بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو 6 ادوار میں مکمل کیا. اس میں اللہ کی حکمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو لفظ کن کے نتیجے میں پوری کائنات وجود میں آ جاتی، اور یہی اس کا اذن ہوگا کہ جبکہ اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جس طرح تم اپنی کتابوں کے تومار کو لپیٹ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو، زمین و آسمان کو لپیٹ دے گا. والسماوات مطویات بیمینہ. اور یہ آسمان جو ہیں جس کی تم وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ اس کے داہنے ہاتھ کے گرد لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ بھی قرآن حکیم میں استعمال کیا گیا. لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو جس کا ہم کوئی ادراک کر نہیں سکتے. یہ غیب کی چیزیں ہیں، غیبی حقائق ہیں. تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. وہ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے، وہی الاول ہے، وہی الآخر ہے، وہی الظاہر ہے، وہی الباطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہی صفت علم اور پناہ لی ہے لفظ کل میں، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو، سماوات ہمیشہ قرآن حکیم میں جمع کے صیغے میں آتا ہے. فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات کی اصطلاح قرآن میں بہت سے مقامات پر استعمال ہوئی. اب یہ 7 تہیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 شیلز ہیں. اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم تو ابھی پہلے آسمان کی حد کو بھی نہیں چھو پائے. وہ جو ہمارے اوپر جو نیلی ایک چھتری تنی ہوئی ہے، آپ اپنے جو ہے پوری کی پوری کائنات اس چھتری کے نیچے ہی ہے نا. وہ گلیکسی جو ہم سے ارب ہا ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں، جہاں انسان کی عقل جو ہے بالکل فیل ہو جاتی ہے، اس کو کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتی، وہ بھی اس آسمان کی چھت کے نیچے ہے نا. جبکہ قرآن کہتا ہے 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے. اب کیا تصور آپ کر سکتے ہیں اس کا؟ لیکن قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر ذکر موجود ہے. یہاں بھی فرمایا گیا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. وہی ہے کہ جس نے آسمان، یہاں تو 7 کا لفظ نہیں ہے لیکن دوسرے مقامات پر آیا، اور اس زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر. یوم کی جمع ایام ہے. ایک دن ہمارا ہے جو ہمارے اس زمین کی محوری گردش پر ڈیپینڈ کرتا ہے. 24 گھنٹے میں ایک دن مکمل ہوا، تو گویا کہ ایک یوم کے لیے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے وہ گزر گئے جس میں زمین نے اپنے محور کے گرد ایک سائیکل مکمل کر لیا. ایک سائیکل وہ بھی ہے کہ جو ہماری زمین جو ہے اس سورج کے گرد مکمل کر رہی ہے، وہ 365 دنوں کا ایک سائیکل ہے. اسی طرح ایک سائیکل وہ بھی ہے جو سورج اپنی اس پوری فیملی کے ساتھ کسی بڑے ستارے، بڑے نووا جو ہے اس کے گرد کر رہا ہے، وہ اس کا سائیکل ہے. تو معلوم ہوا کہ یوم کی اصطلاح جو ہے وہ اس اعتبار سے ریلیٹیو ہے. یہی وجہ ہے قرآن حکیم میں یہ یوم، اللہ کے ایام جو ہے، ایک تو ایام اللہ وہ ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا کہ جو اللہ کی نافرمان تھی، اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر اولو العزم من الرسل میں سے ان رسولوں کو بھیجا، اور انہوں نے رسولوں کی دعوت کا رد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن یہ کہ یوم کا لفظ قرآن حکیم میں آیا، 1000 تمہارے 1000 دنوں کے برابر اللہ کا ایک دن ہے. اسی طرح سورہ معارج کے اندر جو ہے 50,000 سنہ کے الفاظ آئے کہ اللہ کا ایک دن 50,000 دنوں کے برابر ہے. الف سنہ 50,000 سالوں کے برابر ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا تو یہاں ہمارے یہ دن 24 گھنٹے والے مراد نہیں ہے، بلکہ عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کی تخلیق 6 مراحل میں مکمل کی ہے، 6 ادوار میں مکمل کی ہے، 6 دنوں میں. وہ 24 گھنٹے والا دن نہیں بلکہ یہ اللہ کا دن ہے. ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ متمکن ہو گیا عرش کے اوپر. اب مختلف مذاہب کا ہمارے ہاں جو تصور رہا ہے، ہندوؤں کے ہاں رام کی لیلا کا ایک تصور ہے
کہ رام جی نے اس کائنات کو پیدا تو کیا تھا، لیکن پیدا کرنے کے بعد وہ الگ ہو کر بیٹھ گیا، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اس زمین پر کیا ہو رہا ہے، کیا دنگا فساد ہو رہا ہے، کیا خون ریزی ہو رہی ہے، کس طرح عیش و عشرت کے بازار گرم ہیں، کس طرح شیطان اپنا ننگا ناچ ناچ رہا ہے۔ تو رام جی اوپر بیٹھے ہوئے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، گویا کہ رام نے اس کائنات کو پیدا تو کیا، ہندوؤں کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ عضو معطل ہیں، الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ بھی تصور ہے، جبکہ قرآن ہمیں جو تصور دیتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ استوا کہتے ہیں کسی پر، کسی شے پر، مستوی عرش کسے کہیں گے؟ جو عرش کے اوپر پوری طرح متمکن ہے، پورا کنٹرول اس کے پاس ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی اس کے پاس ہے۔ تو اس کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے الگ نہیں ہو گیا، بلکہ اب ہر شے اللہ کے حکم کے تحت ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قلبِ قدرت میں ہے، اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ انسان کو اللہ نے کچھ اختیار دے دیا، اما شاکر و اما کفورا، اور اسی میں اصل میں وہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے۔ جب شیطان کے نقش پا کی پیروی شروع کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس رستے کو اپنے لیے اختیار کر لیا جو اللہ کی ناراضگی کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 ایام میں، 6 دنوں میں، 6 مراحل میں، 6 ادوار میں، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ اب کوئی شے، صفت علم کی جیسا کہ بات ہو رہی تھی نا، اسی ضمن میں فرمایا گیا، اب سورت کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا ایک پتا بھی اگر نیچے گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی کوئی شے اگر ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضور کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر نوالا انسان کے حلق میں اترنے سے، اس کے معدے میں جانے سے پہلے اللہ کے حضور اذن کا طالب ہوتا ہے، پروردگار میں اس حق کے حق میں خوراک بن کر، غذا بن کر اتروں یا زہر بن کر اتروں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کا کنٹرول اور اس کا اختیار اس درجے کا ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا نا، اگرچہ وہاں الفاظ دوسرے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہے تم کتنا ہی زور لگا لو، تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور یہ جو کہا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی بات نکلے کہ کل میں یہ کام کروں گا مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ۔ ہاں، اسے مقید کر دو اللہ کے حکم کے، اپنے طور پر اہتمام کرو، پوری تیاری کرو، کہیں سفر کرنا ہے تو اس کے لیے گاڑی کو بھی دیکھ لو، کوئی اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، پیٹرول پورا ہو، اس کی جو کسی قسم کی کوئی خرابی اس میں موجود نہ ہو۔ لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ اب میں جو ہے لازماً اپنی کل منزل تک پہنچ جاؤں گا، نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو ثم استوى علی العرش، گویا کہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کا حکم، اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار، نہ صرف یہ کہ اس پوری کائنات کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اور ویسے بھی کبھی آپ ایسٹرونومی کا اور علم فلکیات کا مطالعہ کریں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے کرے ہیں، کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ایک سیکنڈ میں معلوم ہوتا ہے 1,00,000 کلومیٹر دور نکل گئے۔ ایسے ایسے کرے بھی موجود ہیں، اور یہ پوری کی پوری گلیکسی جو ہے کس سپیڈ سے جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، اس میں ہمارے عدد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جاتے ہیں، لیکن کہیں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ یا اللہ نے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کے اس کارگہ شیشہ گری کا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ تو هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض، یہ آئے گی اب اس کی صفت علم، اسے علم ہے ہر اس شے کا جو زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، اور وہ شے جو زمین سے نکل رہی ہے، وما ينزل من السماء، ہر وہ شے، بارش کا ہر وہ قطرہ اللہ کے علم میں ہے جو آسمان سے برس رہا ہے، وما يعرج فيها، اور ہر وہ شے جو آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے، سمندر سے اگر آبی بخارات بھی اٹھ رہے ہیں، بلندی کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وهو معكم اينما كنتم، اب یہاں وہ بات آ گئی، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہو۔ تخلیے میں جہاں کوئی اور آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، اگر کہیں انسان کو یہ خیال آ جائے کہ شاید میں اللہ کی نگاہ سے بھی اوجھل ہوں، شیطان تو اسے دوسرے اعتبار سے تھپکی دیتا ہے نا، ٹھیک ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھ سے عمل کو کرتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، میں اس سے بعد آ جاؤں گا، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ اس شے کا اختیار اس کے پاس تو نہیں، موت کس وقت آ جائے،
کس وقت اسے اس کا وہ اختیار جو ہے وہ سلب کر لیا جائے. تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. زمین میں داخل ہونے والی شے کیا ہے؟ بارش کا ایک قطرہ بھی زمین میں جذب ہوا تو اللہ کے علم ہے. آپ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتے ہیں؟ جو موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور کسی علاقے میں، ایک دفعہ میں نے کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتایا تھا، صرف 1 انچ بارش جو ہے اگر کہیں 50 مربع کلومیٹر کے علاقے میں ہو جائے تو کتنا پانی جو زمین پر برسا وہ اربوں ٹن پانی ہے. اور یہ پانی کہاں سے آیا؟ بادل سے، آسمان سے. ایک ایک قطرہ زمین میں جذب ہوا ہے نا. تو جو شے بھی زمین میں داخل ہوئی، ایک چھوٹا سا جو سرسراتا ہوا حشرات الارض میں سے کوئی بھی اگر زمین کے اندر گھسا ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے. اس میں اس حد سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا ایک پتا بھی اگر اس درخت سے جدا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم ہے. تو اللہ کی صفت علم کو اگر اپنے اوپر ہم مستحضر کر لیں، مستولی کر لیں، تو اب یہ وہ شے ہوگی جو انسان کو بالکل سیدھا رکھے گی، راہ راست پر رکھے گی. جب اسے یقین ہے کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے علم میں ہوں، میرا کوئی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، میری ہر حرکت سے اللہ باخبر ہے. اگر یہ شعوری ایمان انسان کو حاصل ہو جائے، کاش کے ایمان ہمیں حاصل ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جانتے بوجھتے اللہ کی معصیت کا مرتکب ہو، گناہوں کا ارتکاب کرے، معصیتوں کے اندر مبتلا ہو جائے. تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ وہاں موجود ہوتا ہے. تو يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں داخل ہو، وَمَا يَعْرُجُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، ایک زمین میں سے ایک کوپل بھی اگر نکلی ہے زمین کو پھاڑ کر، کوئی بیج جو ہے وہ پھوٹا ہے، وہ بھی اللہ کے علم ہے. حشرات الارض میں سے کوئی اگر زمین سے برآمد ہوا ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو شے آسمان کی طرف چڑھتی ہے، انسانی ارواح بھی تو آخر جاتی ہیں نا آسمان کی طرف، علیین کی طرف جا رہی ہیں، سجین کی طرف جا رہی ہیں. اور اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی بھی انسانی ارواح ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے. رحم مادن میں جب انسان کا نطفہ 120 دن کا عمل مکمل کر چکا ہوتا ہے اور وہ ہیومن باڈی جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہوتی ہے، تو 120 دن کا جو وہ پیریڈ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے آسمان سے، جو اس روح کو لا کر اس کے اس جسد خاکی کے ساتھ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں. تو فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، ارواح آسمان سے اتر رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے علم میں ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا ایک ایک عمل دیکھ رہا ہے، اس کے مشاہدے میں ہے. اس سے بڑھ کر اور عینی گواہ کوئی ہے نہیں. جو قرآن میں کہا گیا نا کہ اللہ ہے گواہ تمہارے مابین، اللہ جانتا ہے سب کچھ. بس یہ 4 آیات ہم آج پڑھ سکیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی معرفت خداوندی، اس میں خاص طور پر اللہ کی صفات کے حوالے سے ہمارے اندر گویا کہ وہ ایمان پیدا ہو کہ جو ہمیں اس ایمان کی اس شاہراہ کے اوپر اور آگے سے آگے بڑھاتا چلا جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.